خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ معمے کو حل کرنے والے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے بہترین اور مہنگے ترین سیکیورٹی سسٹمز آخر فیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے سراغ ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ خود ہم انسانوں میں چھپے ہیں۔ تو آئیے اپنی تحقیقات کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فائر والز ہیں، انکرپشن ہے اور نہ جانے کیا کیا جدید دفاعی نظام موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑے بڑے ڈیجیٹل قلعے یعنی انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے نیٹ ورکس کیسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بہت بنیادی چیز نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور یہیں پر ہمیں ملتا ہے ہمارا پہلا اور شاید سب سے بڑا سراغ جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ اصل مسئلہ کوڈ یا ہارڈ ویئر کا نہیں ہے، مسئلہ انسانی ہے۔ ٹیکنالوجی کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر اسے استعمال کرنے والے، بنانے والے یا اس کی دیکھ بھال کرنے والے انسان ہی کوئی غلطی کر بیٹھیں تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کیس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اپنی تفتیش کے پہلے حصے میں ہم اس ماحول کا جائزہ لیں گے جہاں یہ سیکیورٹی کی ناکامیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی خود اداروں اور تنظیموں کے اندرونی مسائل۔ اس تصویر کو آپ ایک کرائم سین سمجھ لیں۔ یہ وہ 6 بنیادی تنظیمی مسائل ہیں جو کسی بھی سیکیورٹی سسٹم کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دراڑیں ہیں جہاں سے حملہ آور اندر آنے کا راستہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر دیکھیں، مالیاتی مسئلہ جہاں سیکیورٹی کو صرف ایک خرچہ سمجھا جاتا ہے، یا دائیں طرف ذمہ داری کا مسئلہ جہاں اختیار کے بغیر ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو پیسے کا ہے۔ تنظیمیں سیکیورٹی پر ہونے والے خرچ کو ایک ایسی لاگت کے طور پر دیکھتی ہیں جس کا کوئی فوری مالی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ صرف نقصان کو روکتا ہے، لیکن جب تک کوئی بڑا حملہ نہ ہو جائے اس کی اہمیت محسوس ہی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے اس کا بجٹ ہمیشہ کم رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے پیچیدگی، مطلب سیکیورٹی اکثر کام کو مشکل اور سست بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سٹاک ٹریڈ میں عام طور پر 2 منٹ لگتے ہیں اور نئی سیکیورٹی کنٹرولز کی وجہ سے اب 3 منٹ لگنے لگیں تو یہ کارکردگی میں 50% کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے ملازمین اکثر شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور سیکیورٹی کے اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ واقعی بہت اہم ہے اور سچ پوچھیں تو خطرناک بھی۔ اکثر سیکیورٹی مینیجر کو حفاظت کا ذمہ دار تو بنا دیا جاتا ہے، لیکن اسے وہ اختیارات نہیں دیے جاتے جن سے وہ پالیسیوں کو سختی سے نافذ کر سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو قلعے کی حفاظت پر لگا دیا جائے لیکن اسے قلعے کے دروازے بند کرنے کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی عام مسئلہ، ماہر لوگوں کی کمی۔ بہت سی کمپنیوں میں سسٹم ایڈمن کو ہی سیکیورٹی کی اضافی ذمہ داری تھما دی جاتی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے کام کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی ایک ایسا کام بن کر رہ جاتی ہے جسے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یوں خطرے کی چھوٹی چھوٹی علامات اکثر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے ماحول یعنی تنظیم کو تو دیکھ لیا، اب وقت ہے مشکوک افراد پر نظر ڈالنے کا، یعنی وہ لوگ جو سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ہیکر کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی باہر کا بندہ جو سسٹم میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل اور کہیں زیادہ بڑا خطرہ باہر نہیں بلکہ اندر ہی موجود ہے۔ جیسا کہ اس سلائیڈ پر دیکھا جا سکتا ہے، ایک بیرونی حملہ آور کو دفاعی دیواریں توڑنی پڑتی ہیں، جبکہ اندر کا شخص تو پہلے سے ہی اندر موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ چارٹ، یہ تو پوری کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اندرونی خطرے کی سطح 85% ہے، جبکہ بیرونی خطرہ صرف 40%۔ یہ ایک بہت بہت بڑا فرق ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے۔ اندر کے شخص کے پاس وہ رسائی اور معلومات ہوتی ہیں جو ایک بیرونی حملہ آور کو حاصل کرنے میں شاید مہینوں لگ جائیں۔ چلیں ذرا دونوں کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک اندرونی شخص جیسے کوئی ناراض ملازم، وہ پہلے سے ہی سسٹم کے نقشے، پاسورڈز اور کام کرنے کے طریقے جانتا ہے۔ اسے باہر سے قلعے کی دیواریں توڑنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی قلعے کے اندر ہے اور اسے ہر خفیہ راستے کا پتہ ہے، اسی لیے اسے پکڑنا بھی کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تنظیم کی خامیاں بھی دیکھ لیں اور اندر کے خطرے کو بھی سمجھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک حملہ آور ان انسانی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا چالیں چلتا ہے۔ یہ ہے اس کی پلے بک۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک حملہ آور کی پلے بک ہے، وہ 5 عام طریقے جن سے انسان خود ہی سیکیورٹی کی زنجیر کی سب سے کمزور کڑی بن جاتا ہے۔ یہ ایک حملے کی زنجیر کی طرح ہے،
یہ پاس ورڈ شیئر کرنے جیسی چھوٹی غلطی سے شروع ہو سکتا ہے، پھر غیر تربیت یافتہ عملے کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور سوشل انجینئرنگ کے ذریعے دھوکہ دہی تک پہنچتا ہے۔ اس سے سسٹم میں غلط کنفیگریشن ہوتی ہے اور آخر میں سیکیورٹی الرٹس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور حملہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چلیں ان طریقوں کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سادہ سی غلطی، جیسے اپنا پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر کرنا۔ اس کے بعد غیر تربیت یافتہ عملہ، جو انجانے میں خطرناک دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آتا ہے سب سے خطرناک ہتھیار، سوشل انجینئرنگ، جہاں حملہ ور لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں۔ چوتھا، ایک چھوٹی سی ٹیکنیکی غلطی، یعنی غلط کنفیگریشن۔ اور آخر میں جب سسٹم ہمیں خطرے سے خبردار کرتا بھی ہے تو ان الرٹس کو نظر انداز کر دینا۔ سوشل انجینئرنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ تصور کریں ایک حملہ آور رات گئے کسی آپریٹر کو فون کرتا ہے، خود کو ایک بہت بڑا افسر ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے صدر کے لیے فوری ایک رپورٹ چاہیے، لیکن وہ اپنا پاسورڈ بھول گیا ہے۔ آپریٹر دباؤ میں آ کر اور مدد کرنے کی نیت سے اس کا پاسورڈ ریسیٹ کر دیتا ہے، اور بس حملہ آور سسٹم کے اندر ہے۔ یہاں کوئی ٹیکنیکل ہیکنگ نہیں ہوئی، صرف انسانی نفسیات سے کھیلا گیا ہے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی مسائل دیکھے ہیں نا، یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہے، یہ سب ایک بڑے نہ ختم ہونے والے چکر کا حصہ ہے۔ اور یہ ہے وہ بڑی تصویر، سیکیورٹی لائف سائیکل۔ یہ ایک دائرہ ہے، کوئی سیدھی لکیر نہیں۔ یہ خطرات کی نشاندہی سے شروع ہوتا ہے، پھر پالیسی بنتی ہے، سسٹم کو ڈیزائن اور نافذ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ یہ عمل کبھی مکمل نہیں ہوتا، اور انسانی مسائل اس کے ہر ایک مرحلے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اس سائیکل کی اصل خوبصورتی اس کے فیڈ بیک میں ہے۔ دیکھیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ فرض کریں ایک کمپنی نے ایک سسٹم بنایا، کچھ عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ ملازمین غیر محفوظ موڈم لگا رہے ہیں، یوں ان کے ڈیزائن میں ایک خامی تھی۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ جو نیا سافٹ ویئر ہے وہ استعمال میں بہت مشکل ہے، یہ نفاذ کی خامی تھی۔ ہر غلطی نے انہیں پچھلے مراحل پر واپس جا کر اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کا موقع دیا۔ تو اتنی لمبی تفتیش کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس معمے کا حل کیا نکلا؟ اور فیصلہ یہ ہے، کلیدی نقطہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ خرید کر انسٹال کر لیں اور کام ختم۔ یہ کوئی پروڈکٹ نہیں، بلکہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے، ایک ایسا عمل جو ٹیکنالوجی سے زیادہ انسانی رویوں، فیصلوں اور غلطیوں پر منحصر ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اپنے اپنے اداروں اور ٹیموں کے بارے میں سوچیں۔ کیا ہمارے لوگ ہمارے دفاع کی سب سے مضبوط دیوار ہیں، یا پھر وہ سب سے بڑی کمزوری ہے جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہر تنظیم کو خود تلاش کرنا ہے۔